اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دیا کرو، اللہ کو قرض دیا کرو، قرض حسنہ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور تم جو بھی نیکی میں سے آگے کی طرف بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کا اجر رب کی بارگاہ میں اس وقت پالوگے جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اس کا بہترین اجر کل قیامت کے دن تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے اپنی بخشش مانگا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے عبادات کا مجموعہ۔ اس میں پہلا رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز ادا کرنا۔ اسلام کا تیسرا رکن جو کہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسلام کا تیسرا رکن ہے اپنے مال سے اللہ کا حق ادا کرنا، جو اللہ نے اپنا حق ہمارے مالوں میں رکھا ہے وہ ادا کرنا۔ گویا زکوٰۃ ادا کرنا اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن ہے اسلام کا رمضان المبارک، پورے سال کے اندر ایک مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور پانچواں رکن ہے اسلام کا کہ پوری زندگی میں صاحب استطاعت ایک مرتبہ اس کا حج ادا کرنا۔ یہ 5 اراکین پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اگر ایک بندہ نہ نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ ادا کرے، نہ صدقہ خیرات کرے، نہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، نہ اس نے زندگی میں حج پڑھا ہو، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 چیزیں اسلام کے اراکین میں سے ہیں۔ اگر ایک بندہ یہ 5 چیزیں ادا کرتا ہے، اللہ کی گواہی، اللہ کے رسول کی گواہی دینا، اور دوسرا رکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا، تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، پانچواں رکن پوری زندگی میں صاحب استطاعت کا ایک مرتبہ حج ادا کرنا، یہ فرائض ہیں، فرائض یہ اسلام کے اراکین ہیں، ان پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ایک بندہ آکھے جناب نہ تے میں نماز کدی پڑھی ہے تے نہ زکوٰۃ دیتی ہے، نہ روزے کدی رکھن، نہ حج پڑھے ہے تے اون 11ویں میں ہر مہینے دینا۔ اسلام پورا ہم کہیں گے 11ویں دینا اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن فرض نہیں، واجب نہیں۔ اسلام کی عمارت کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے وہ ہے کلمہ شہادت، وہ ہے نماز، وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے رمضان کے روزے، وہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا۔ کوئی 11ویں دے یا نہ دے، اس سے اسلام کے اندر کوئی اس کی کمی بیشی نہیں۔ ہاں ایک بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو، ساتھ 11ویں والا ختم بھی دے تو ثواب ہوگا، لیکن اس بندے کو ہوگا جو فرائض ادا کرتا ہے، جو فرائض کے قریب تک نہیں جاتا۔ 11ویں 12ویں عرس میلہ ٹھیلا یہ وہ جو مرضی کرتا رہے، اسلام سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ حضرات محترم،
اس بندے کے مستحبات علماء فرماتے ہیں رب قبول کرتا ہے جس کے فرائض پورے ہوں۔ ایک بندے نے کبھی بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، پورے سال کے بعد شب برات کی رات وہ کہتا ہے میں نے ساری رات نفل پڑھے اور فجر کی نماز کے ٹائم وہ سو گیا۔ فرض تو زندگی میں ہے کوئی نہ، ساری رات نفل پڑھتا رہے، ساری رات نفل پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا، فائدہ تب دے گا جب وہ بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوگا، فرائض ادا کرے گا، ساتھ مستحبات ادا کرے گا، تو مستحب کا فائدہ ہوتا ہے۔ 11ویں شریف دینا، 12ویں دینا، یہ ختم، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ ساری چیزیں ہیں ثواب والی لیکن فرض نہیں، واجب نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں فرض نہیں ان کو فرضوں کے برابر قرار دے دیا، جو واجب نہیں ان کو بڑھا چڑھا کے واجبوں تک لے گئے، اور یہ پتہ کوئی نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی شہادت دینا پہلا رکن، دوسرا اسلام کا رکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا، تیسرا اسلام کا رکن اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا اسلام کا رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا، 5واں اسلام کا رکن پوری زندگی میں صاحب استطاعت کا 1 مرتبہ پوری زندگی میں حج ادا کرنا۔ جس بندے نے یہ سارے کام کر لیے سمجھو اس نے اسلام کے سارے اراکین ادا کر لیے۔ حضور نبی کریم کو میرے رب نے دوسری آیت میں فرمایا اے محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محبوب یہ نمازیں تو پڑھنے لگ گئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں، اب ایک کام اور کرو یا اللہ۔ کیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بلایا، نبی کو بلایا، نبی کو مخاطب کیا، فرمایا اے محبوب خذ، اے نبی خذ من اموالہم، ان کے مالوں سے لو، صدقۃً صدقہ لیا کرو ان کے مالوں سے، اغنیاء سے لے کے فقیروں کو دیا کرو، تو طاہرہم ان سے صدقہ لے کے انہیں پاک کرو، وتزکیہم بہا جب یہ مالی صدقہ دیں گے میں رب کہہ رہا ہوں ان کا تزکیہ باطن ہو جائے گا۔ 9 ہجری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی، مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے حکم دیا، یمن فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، میں تمہیں حاکم بنا کے وہاں کا بھیج رہا ہوں، جاؤ اسلام کی طرف سے دائی بن کے جاؤ، پیغمبر کا پیغام بر بن کے جاؤ، پیغام لے کے جاؤ، پیغمبر کا ایلچی بن کے جاؤ، اسلام کا سفیر بن کر جاؤ، یمن والوں کو اسلام کا پیغام دو۔ حضرت معاذ ابن جبل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے آئے، اے پیغمبر اکرم 1.25 لاکھ نبیوں کے امام، میں ان کو جا کر کیا کہوں؟ اب جو لفظ پیغمبر نے سکھائے معاذ ابن جبل کو وہ اسلام کی پوری تعریف ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ یمن والے نہیں جانتے اسلام کیا ہے، دین اسلام کس کو کہتے ہیں، اگر میں وہاں جاؤں یا رسول اللہ پھر میں کن لفظوں سے ان کے سامنے اسلام کا تعارف کراؤں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے معاذ ابن جبل جب تم یمن میں جاؤ لفظ میں سکھاتا ہوں، تم اسلام کے ایلچی بن کے جا رہے ہو، پیغمبر اکرم کے سفیر بن کے جا رہے ہو، انہیں کہنا کہ ان اللہ تعالی فرض علیہم 5 صلوات فی یومہن ولیلتہم، اللہ رب العالمین نے ایک دن اور ایک رات میں ان پر 5 نمازیں میرے رب نے فرض قرار دے دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری 3 پڑھ دینا، پیغمبر نے 3 کا لفظ نہیں لیا، 5 کا لیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
کن لفظوں سے میں پیغام دوں؟ فرمایا پیغام دینا ان اللہ تعالی فرض علیہم خمسہ میں نے 5 خمسہ صلوات فی یومہن ولیلتہم، اللہ رب العالمین نے ایک دن اور ایک رات میں ان پر 5 نمازیں فرض قرار دے دی۔ 5 نمازیں فرض کیاں، فائدہ سلو، جب وہ نماز پڑھ چکے فاخبرہم، پھر ان کو خبر دینا ان اللہ تعالی افترض علیہم زکاۃ فی اموالہم، اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض قرار دے دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی بندے پوچھتے ہیں اور جناب 21واں حصہ کڈنا ہے تو وہ دینا کن نے، میں کہ بھئی 21واں تے چلو چنگا ہے جو کڑ دیو اللہ دے راہ تے اس نفلی صدقہ بندا ہے، 21واں کڑ دے او نے جنہ فرض کدے نہیں دیتا۔ عجیب مخمسے وچ ساڈی قوم ہے، ایک بندہ زور دی نماز پڑھن آوے تے 4 فرض نہ پڑھے، 4 سنتا نہیں پڑھے، 2 سنتا نہیں پڑھے، 2 نفل بھی پڑھ کے باہر جاوے آکھے میں نماز پڑھی، مان جا سو نماز دے اصل 4 فرض ہے، او تو پڑھے کوئی نہیں، او تے اوتھے کوتھے قرض تے جیڑا مال گھر چپے ہے، گھر جڑے ہے، استعمال نہیں، او سونا چاندی روپیہ پیسہ درہم و دینار، یہ دیتے 21واں حصہ نہیں، یہ دیتے 40واں حصہ۔ کتنا حصہ؟ 40واں اور 2.5% بندا ہے، 40واں 40 پیچھے 1 تو اگلے 40 پیچھے مون 1، 80 ہو گیا، 80 پیچھے 2، اتلے 20 پیچھے ادھا 2.5%، یہ 40واں حصہ ہے۔ اے ریشو اے گھر دے مال دی، بینک اکاؤنٹ دا پیسہ جیڑا گھر دا سامان ہے او دی، اے 40واں ہے۔ باقی مال دوجا ڈنگر ڈھور او جیڑے شریعت ویچنا وہ ساڑھے علاقے ویچ کسے زمیندارے کو اتنے ہیں نہیں، یہ کسے کو ہون 3 مجھی تے او 1 کٹا سال دا دے وے یا 3 گائیں، اے وکھری زکاة مالے دی۔ باقی رہ گیا زمین دا فصل جڑی ہوندی ہے اشر، او جڑا ساڑھا علاقہ ہے او دے ویچ جے برانی ہوئے تے 10واں، تے ساڑھے علاقے ویچ جڑا پانی ہے وہ ملے دا ہے، پیٹر لگے نے یا مالیے دا نظام ہے، ملے دا پانی ہے، ساڑھے علاقے ویچ وہ 10واں نہیں وہ 20واں ہے، اے زکاة وکھری ہے۔ ہون ساڑھے بندے ہو نے جنہ نا کدی 40واں حصہ کڑے ہے اس دوجے مال وچو، جے مال ڈنگر دوجہ ہے او دی اگر زکاة ہے نا او کدی کڑے ہے تے نا جڑا عشر ہے او کدی دیتا ہے، تے مونوی کئی میرے کو پوچھ دن بہو 21واں حصہ جڑا ہے او کین دے یہ، میں کہا بھی وہ 21واں حصہ اسی میں دینے تو منع نہ کر دے، بشاک دے نفلی صدقہ ہے پر فرضی دیتے ہی، زکاة تے فرض ہے، عشر فرض ہے۔ اگر جڑا بندہ اپنے فصلان دا عشر نہیں دیندہ گناہگار ہے، جڑا بندہ فصلان دا عشر دیندہ ہے اللہ تعالیٰ او دیاں فصلان میں برکت عطا فرماندہ ہے۔ او ساڑھے علاقے جویاں ہیں او نرے کنکے جو نہیں، منجی لاؤ تاں، کماد لاؤ تاں، رجکا گڈو تاں، شٹالا گڈو تاں، لوسن گڈو تاں، قدرتی درخت ہو پندہ ہے، درخت دا بھی ویاں حصہ، درخت اتے مکھیوں دیاں مکھیاں شاید لا لینیاں نے اس چھتے نو لاندے ہو، او دے ویچ بھی ویاں حصہ خدا دا ہے، جیڑا نہیں دیندہ گناہگار ہے۔ مون کہیں یاد دینے میرے کو کہیں پوچھ دینا ہون غریب نہیں لبدا، میں کہا تیرے دماغ میں غریب دا معیار کی ہے، کسی نے کھانے جو ٹکر نہ لبے تو وہ تے دیندہ رب ہے،
وہ پرانے زمانے ڈیوے ہوندے آندے ہون بجلی ہے تو میں کیا کسے بندے نو بجلی دا بیل دینے واسطے گھرے دے بھانڈے ویچنے پہ جانا اسلام دی روح نال تے او غریب ہے یہ تین رب دیتا ہے تے اپنے کسے آڑ گماڑ رشتہ دار کوئی غریب کسے کو بجلی دا بیل نہیں پیادا ہوندا او بکری لیلا ویچ کے بیل دے ہوئے گھرے دا بھانڈا ویچ کے بیل دے ہوئے تے اپڑ جاؤ ناک میں بیل میرے حل کر میں تار چھڑ دا پرانے زمانے میں جو سرے ہوندہ ڈیوا وے سرے ہوندہ تیل پم دیا سے ویچ ایک پونی رکھ چھڑ دیا سے اون آگلم دیا سے تاد دیا سے بڑا ثواب ہے اے آؤ یہ ڈیوا اے شکل بدل گئی ہے اے بجلی دا بیل لو ہی ہے تو حضرات محترم اے اسلام دا تیسرا رکن ہے زکاة ادا کرنا کہ جڑے لوگ زکاة ادا نہیں کرتے فرمایا قرآن کے اندر والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو روپیہ پیسہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فبشرہم بعذاب علیم اے محبوب انہیں عذاب دردناک عذاب کی خبر سنا دو کون سے دردناک عذاب وضاحت قرآن کر رہا ہے میری بات نہیں اللہ کا قرآن ہے یوم یخما علیہا فی نار جہنم فَتُقْوَى بِهَا جِبَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ وہ مال قیامت کے دن رب نے دھات بنا کے چاہے ڈالر ہیں چاہے یورو ہے چاہے پیسہ ہے چاہے سونا ہے چاہے چاندی ہے رب نے دھات بنا کے جہنم کی آگ میں وہ گرم کر کے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے یوم یخما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم اللہ تعالیٰ اس مال کو گرم کر کے جہنم سے داغ لگائے گا ان کی جبینوں پر ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پشتوں کو داغے گا وظہورہم اور ساتھ وہ فرشتے کہیں گے ہاذا ادھر وہ داغ رہے ہوں گے پشتوں کو جبینوں کو پہلوؤں کو ادھر کہہ رہے ہوں گے ہاذا ما کنزتم لانفسکم یہ ہے وہ مال جو تو اپنے لیے جمع کرتا تھا لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون اب مزہ چکھو اس مال کا جو تم جمع کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا من اتاہ اللہ مالا ولم یؤد زکاة مثل مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا پیغمبر اکرم نے فرمایا جو اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا سونے چاندی میں سے 40واں حصہ زکاة اور مال اور فصل جو ہے فصل اور زرعی زمین کی پیداوار اس میں سے 10واں حصہ عشر اور یہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس مال کا قیامت کے دن ایک سانپ تیار کرے گا وہ سانپ اس کے ساتھ جہنم میں ساتھ رہے گا جو اس کو ڈسے گا اور کہے گا چکھ زکا میں ہوں وہ تیرا مال جو دنیا میں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا فرمایا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا وَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِي كَنَزْتَهُ میں تیرا وہ مال ہوں وہ سانپ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا فی الدنیا وَلَمْ تُوَدِّ زَكَاتَهُ اور تو زکاة ادا نہیں کرتا تھا